اچھا گمان اپنی زندگی میں آپ سوچ لیں کہ لوگ اچھے ہیں، پھر یقین کریں آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے میٹھے لوگ ملیں گے، با مروت لوگ ملیں گے، با وفا لوگ ملیں گے۔ اخلاق اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ذہن سازی کریں اور یہ بات لکھ لیں دل کی تختی پر کہ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو پہلا نفع یہ ہوتا ہے کہ رب آپ کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو راحت دیتا ہے جب آپ اچھا سوچتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ عبداللہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے، حضرت بشر حافی بہت بڑے درویش تھے۔ آپ کو پتہ نا آج کل لوگوں کو کامل پیر بھی نہیں ملتا، تو میں نے ایک دن کہا تھا، میں نے کہا 3 بندوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک جو چودھری صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جن کی جیب میں پیسے زیادہ آ جائیں ان کا بھی پیر ہے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ اور تیسرا جو آدمی کو 4 ڈگریاں لے لینا، چاہے سیپلیوں میں بھی یہ کر لے، اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اس کا بھی تھرمامیٹر تگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کتنی ہے، تو نے تو 3 سیپلیوں میں بھی یہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے مدارس اسلامیہ کے چوتھے سال کا بچہ وہ کسی ماسٹر ڈگری والے کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ کیا سمجھتے ہیں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں؟ یہ تو ہم نے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زبان سے میٹھے جملے ہی اچھے لگیں گے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے شیخ تھے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کی عزت کرتے، توقیر کرتے، اکرام کرتے، ان کی محفل نور کی حاضری دیتے، لیکن سارا بغداد قدر کرتا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا جی وہ آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگے وہ جمعے والے دن نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پر باقی نماز پڑھتے نہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ لو کر لو بات، بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ دور دور سے آتے، آپ کی دست بوسی کرتے، دعا کراتے۔ خلیفہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت سالم بن عبداللہ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چلا گیا، اور جب اس نے دیکھا نا بڑا رش ہے تو وہ انتظار کرنے لگا۔ حضرت طواف سے فارغ ہوئے، 8واں استلام جب کر لیا تو آگے بڑھا، ہاتھ ملایا، کہنے لگا جی میں گورنر ہوں، خلیفہ ہوں مکے کا۔ اب نے فرمایا تو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہنے لگا جی میں یہاں کا خلیفہ ہوں تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی حکم ہو تو آپ بتاتے، میں پورا کرنے کو حاضر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے کس نے گورنر بنایا تجھے؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو بالکل تجھے خیال ہی نہیں آیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلی دفعہ کسی بندے سے ملاقات ہوئی تھی، میری بھی ٹانگیں کانپنے لگی، یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے؟ خودداری ایک بڑی اعلیٰ چیز کا نام، کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے سوال کروں گا، یہاں آ کے بھی میں لوگوں سے مانگوں گا؟ یہاں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا؟ کہتا ہے مجھے تو پسینے آنے لگے، جب میں فارغ ہو کے وہاں سے نکلا تو باہر آ گیا، میں مسجد الحرام سے باہر میں سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی فارغ ہو کے باہر آئے، خلیفہ پھر آگے بڑھا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں نا، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ آپ فرمانے لگے چل ٹھیک ہے، تو نہیں باز آتا تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں، تو مجھے کون سا رستہ دکھا رہا ہے؟ میں نے اس سے نہیں کبھی دنیا داری کا سوال کیا، دنیا کا مانگ، تو کون سا رستہ؟ خودداری اختیار کر۔ پتہ ہے لوگ ہمیں خرید کیوں لیتے ہیں؟ الیکشن میں بولیاں کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ریٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم الجھ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خرابی کرتے ہیں، پھر ہمارے ریٹ لگنے لگتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے کسی نہ کسی شخص کو ہم نے قائل کر ہی لینا۔ دوستو بالخصوص نوجوانوں، یاد رکھنا جو لوگ محنت کے ساتھ آگے جاتے ہیں انہیں کم گرایا جاتا ہے،